بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی تاریخ میں جو بڑے واقعات ابھی تک وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ضروری نکات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ بیچ میں ایک دن کا وقفہ ہوا ہے، اس لیے کچھ گزشتہ دن کے واقعات کو بھی ساتھ میں شامل کر کے آپ کی خدمت میں جو ضروری نکات ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر ایک، جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو شاید پرسوں کی تاریخ میں ایک ہسٹری جو ہے وہ رقم کر دے، ایک تاریخ ساز دن کے طور پہ سامنے آ جائے، وہ ہے پاکستان کی سیاست کے طاقتور ترین فرد عمران خان صاحب کا اپنے چاہنے والوں اور ورکرز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان سے اور پاکستانی قوم سے جو انہوں نے نکلنے کا اور میدان میں آنے کا اتوار کے دن جو انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ تاریخ ساز دن کے طور پہ ایک تاریخ رقم کر سکتی ہے۔ یہ اس کے حوالے سے کچھ نکات شاید آگے چل کے ہم بیان کریں۔ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ رقم کرنے کی طرف جو ہے وہ یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ دن بدن لحظہ بلحظہ جس طریقے سے الیکشن کی طرف ہم سفر پہ ہیں، تو اس سفر کے دوران اگرچہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی لیڈران ہیں، جو بڑی سطح کے جو شخصیات ہیں، جیسے پرویز الہی صاحب ہو گئے، جیسے صنم جاوید ہو گئی، یا اس طرح کی جو بڑے بڑے جو امیدوار ہیں، جیسے صنم جاوید کو اگر بر وقت جو ہے وہ الیکشن کے لیے میدان مل جاتا تو اس نے یقینی طور پہ چوروں کی رانی کو پیٹ کے تباہ کر دینا تھا، اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دینا تھا۔ اب ایک طویل ٹائم ضائع کرنے کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں اجازت ملی ہے، یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ پرویز الہی صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میجر طاہر صادق اور جو ہے وہ کچھ اور افراد کو بھی ایک طویل ٹائم ضائع کروانے کے بعد اور اپنی انداز میں شاید یہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہو کہ اب چونکہ ان کو شاید فائدہ نہ ہو، تو جو بھی ہے، لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے اب یہ جو فیصلے آ رہے ہیں ان کے حق میں اور اب ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے، تو اس کا کم ترین جو فائدہ ہوگا وہ پی ٹی آئی کو یہ حاصل ہوگا کہ پی ٹی آئی نے ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ذریعے سے عوام کی عدالت میں جب جائیں گے تو وہ الیکشن کمیشن کو متنازعہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی پوری کوشش کے باوجود عدالتوں میں صحیح طریقے سے رسوا ہو رہی ہے اور ایکسپوز ہو رہی ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ عدلیہ کے جو سیاہ چہرے ہیں جس طرح وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، یا جس طرح مختلف ادارے جیسے نیب کی جو ایک ساکھ ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، ایف آئی اے کے ساکھ پہ برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، یا پولیس کے، چاہے وہ اسلام آباد پولیس ہے چاہے اپنی پنجاب پولیس لے لیں، ان سب کی جو ہے حیثیت کے اوپر شدید ترین برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان سب کی ساکھ پر شدید ترین جو ہے وہ برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور قوم کا اعتماد ان تمام اداروں پر سے اٹھتا جا رہا ہے، جو انہوں نے ایک تعصبانہ جو ماحول بنایا پی ٹی آئی کے لیے، باقی سب کو آزاد ماحول ہے، لیکن ایک پارٹی کی گرد جو ہے
وہ گہرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب جو ایک جو اس ضمن میں جو بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طویل ٹائم ضائع کروانے کے بعد صنم جاوید، پرویز الہی سمیت پی ٹی آئی کے سرکردہ شخصیات کو الیکشن کے اندر حصہ لینے کا جو ہے وہ باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے اجازت مل گیا، اور اس میں جو الیکشن کمیشن کی جو بے عزتی ہے، ان کی جو رسوائی ہے، وہ تو یقینی طور پہ ہے، لیکن اب دیکھیں گے صنم جاوید کے حوالے سے کہ کیا مریم نواز کے مد مقابل انہیں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آپ کے سامنے بھی شاید ان کا جو ہے وہ قیدیوں کی گاڑی کے اندر سے جو انہوں نے للکارا ہے وہ للکار اب تک پہنچا ہوگا، اور اس میں ابھی تک کی جو بڑی جو آپ تک پہنچانے والی اپڈیٹس ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے بھی اس بات کو کبھی نوٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن میں نے اس کو بڑے قریب سے اس نقطے کو دیکھا، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک جو تاریخ رقم ہو رہی ہے، یعنی ایک ہسٹری جو ہے بننے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جیت کا جو نشان ہے وہ عمران خان کی شخصیت ہے۔ وہ کیسے؟ اس وقت بہت سارے ایسے افراد کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یقیناً آپ بھی جانتے ہوں گے اپنے اپنے حلقوں میں، ہم اپنے حلقے کے اندر، جس حلقے میں میں ہوں، اس حلقے کے اندر میں بہت سارے افراد کو جانتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، آزاد حیثیت میں میدان میں اترے ہیں، اور کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کمپنی کا لاڈلا جو جہانگیر ترین کے جو وہ ہے استحکام پاکستان کے نام سے ایک نیا پارٹی جو ہے پیدا کیا گیا، اس کے یہ سارے کے سارے افراد جو ہیں وہ اکثر ان میں سے، چونکہ انہیں یقین ہے پاکستان کے اندر قوم نے ان کی چھترول کرنی ہے، تو لہٰذا مجبور ہو کر یہ مجبوراً آزاد حیثیت میں، یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثریت نے، تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت نے کوشش کی ہے کہ اپنے پینافلیکس کے اندر عمران خان کی تصویر لگا کر یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو عوام کی اکثریت ہے ان کو اپنی طرف جلب کرنے کے لیے اور جذب کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کو پی ٹی آئی کا بندہ سمجھ کے، پی ٹی آئی کا امیدوار سمجھ کے ان کو ووٹ دیا جائے۔ یہ بہت بڑی تبدیل ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کامیابی کا نشان اور کامیابی کا جو سمبل ہے وہ بن چکا ہے عمران خان کی ذات، یعنی اس کی تصویر جو ہے اس ٹائم اس کو جتنے بھی امیدوار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خان کی تصویر کامیابی کی علامت ہے، لہٰذا اپنے اور بیگانے سارے کے سارے جتنے ہیں، پی ٹی آئی کے تو اپنی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو ہے ان کے علاوہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں میدان میں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نون لیگ کا جو ہے وہ چوروں کے جتھے کی طرف سے ایک امیدوار اعلانیہ ہے، اور اگر وہ نہیں جیتتا تو انہوں نے آزاد میں بھی کئی امیدواروں کو میدان میں اتارا ہوا ہے، اور ان میں سے جو ہے جو ان کی نظر میں زیادہ جس کے بارے میں ہے کہ یہ ذرا مضبوط امیدوار ہے، اس کی جو ہے خود ہی انہوں نے جو ہے وہ خان کی تصویریں لگوا کر، تاکہ لوگ یہ سمجھے پی ٹی آئی کا ہے جیتنے کے بعد جناب یہ تو یہ ایک جو ہے تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں یہ بڑی تبدیلی ہے کہ اپنے اور بیگانے سارے جو ہیں ان سب کے سامنے یہ چیز واضح ہے کہ جیت کے نشان جو ہے وہ یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو سمبل مل رہے ہیں، یہ اس میں کوئی جیت کی جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو جیت کی اصل علامت پاکستان کے اندر اس طرح موجود ہے وہ عمران خان کی تصویر ہے۔ آپ جو مرضی آپ کو انتخابی نشان مل جائے، اگر اس انتخابی نشان کے ساتھ اگر آپ کے پینافلیکس اور آپ کی جو ہے جو بھی آپ کی تشہیراتی آپ کام کرتے ہیں اس کے اوپر اگر خان کی تصویر ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو جیت کی طرف جو ہے آپ کے لیے قدم ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی آپ کو الیکشن میں جو ہے وہ انتخابی نشان ملے، آپ کی جیت کی کوئی امید اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے آپ شاید یقینی طور پہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، میں نے اپنے حلقے میں دیکھا ہے، میں موقع مجھے نہیں ملا کہ میں اس کے حوالے سے کوئی فوٹیج جو ہے وہ تیار کروں، لیکن دل میں تھا، لیکن بہرحال موقع نہیں ملا، تو میں نے کہا اگر اس میں انتظار کروں تو ہمیں وقت ضائع ہو جائے گا، اس لیے بہرحال زبانی کلامی وہ اپڈیٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو اس ٹائم
کمپنی کی طرف سے لاڈلا جو گروپ ہے جس کو خصوصی طور پہ بنایا گیا ہے، وہ استحکام پاکستان جو جہانگیر ترین کا جو ٹولہ ہے، اس ٹولے کا ان کے حوالے سے آپ کو ملے گا کہ یعنی وہ اتنے خائف ہیں اور اتنا انہیں اپنے بارے میں قوم کی نفرتوں کا انہیں اندازہ ہے کہ قوم ان سے کتنی نفرت کرتی ہے، کہ ان کے مطلب ایک تو بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے جو امیر اور بڑے بڑے دولت مند افراد کو انہوں نے نامزد کیا ہے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ وسائل والے اور جو ہے وہ اثاثے والے بڑے بڑے شخصیات کو انہوں نے انتخاب کیا ہے، ٹکٹ دیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں غیبی قوتوں کے ساتھ ہونے کے باوجود انہیں چونکہ امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ اب چونکہ پاکستان کی تاریخ تبدیل ہو گئی ہے، اب وہ غیبی ہاتھ وہ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو ان کے پینافلیکس ہیں، جو ان کے اشتہار جتنے بھی ان کی جو تشہیری مہم کے حوالے سے جو انہوں نے پرنٹنگ کروائی ہیں، ان کے اندر مثلا استحکام پاکستان کا، میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں، ان امیدواروں کے بھی پینافلیکس کے اوپر استحکام پاکستان کا نام نہیں ہے، بلکہ صرف وہ انتخابی نشان جو اوقاف ان کو ملا ہوا ہے اس کے نام لکھنے سے گریز کر رہے ہیں اپنی پارٹی کا۔ کیوں؟ انہیں یقین ہے کہ یہ ٹاؤٹ گروپ ہے، تو لہٰذا ٹاؤٹ مارکا جو گروپ ہے وہ چونکہ اب ایکسپوز ہے، یہ سارے کے سارے اب قوم نے ان کو مسترد کرنا ہے اور ان کی صحیح طریقے سے قوم نے ان کے جو ہے وہ چھترول کرنی ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے، تاکہ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک قوم 80 کی دہائی میں ہے کہ اگر ہم نے پینافلیکس کے اوپر پارٹی کا نام نہیں لیا تو لوگ یہ سمجھیں گے شاید یہ کسی اور پارٹی کا ہے، تو لہٰذا انہیں نہیں پتہ کہ قوم آج ساری چیزیں جو ہے قوم کے سامنے واضح ہے۔ تو لہٰذا جو اس ضمن میں جو مزید چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے وقتوں میں پیش کریں گے، لیکن ابھی تک کے لیے ایک بڑی جو اس ضمن میں ایک اور بڑی اپڈیٹ، شاید بہت بڑی اپڈیٹ ہے، وہ ہے وہ خان کا اپنی قوم کے لیے جو درد دل ہے۔ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا اپنی دور حکومت کے اندر جب وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے تو سعودیہ کی حکومت کی طرف سے ان سے جو ہے کہا گیا کہ آپ کوئی خواہش، تو اس نے کہا کہ مجھے ذاتی طور پہ کچھ نہیں چاہیے، بس اگر آپ کوئی میرے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جتنے پاکستانی جو ہے وہ آپ کی قیدوں میں ہیں یا جو پاکستانی کسی وجہ سے آپ کی کسٹڈی میں ہیں، ان سب کو جو ہے وہ چھوڑا جائے اور ان کے حوالے سے ان کے لیے آسانیاں کی جائے، یہ میری خواہش ہے۔ تو وہ بندہ آج بھی اگرچہ اپنے معاملات کے لیے اس نے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ مدد مانگنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا تھا، فیصلہ کیا تھا کہ میں ان عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے، لیکن اب اس نے جو ہے اپنی قوم کی بچیوں کے خاطر آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ہاتھ جوڑ کر اس نے قاضی سے جو ہے وہ اپیل کیا ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کی کس قدر ظلم کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا 9 مئی کی آڑ میں جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، اور اگر آپ لوگ واقعی میں اس ضمن میں انصاف کرنا چاہتے ہیں تو جو فوٹیج ہیں اس کے ذریعے سے دیکھیں، ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ جو حقیقی جو ہے جنہوں نے اس میں قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہو یا کوئی کسی نے غلط کام کیا ہو تو اس حوالے سے ہم بھی میدان میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بے قصور لوگ جو کہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے ان کی پکڑ دکڑ اور ان کو جو ہے جیلوں میں بند کر کے ان کی زندگی عذاب بنانے کا سلسلہ جو کہ ظلم ہے، اور یہ مملکت عزیز پاکستان ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، اس میں یہ ظلم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ایک اور آخری چیز جو انتہائی افسوسناک ہے، اور جس طریقے سے ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جن اداروں کا کام جو ہے وہ قومی خدمت ہے، جیسے ہم نے کل اتفاقاً ہماری جو سابقہ وی لاگ ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ جسے قومی سرمایہ سے تیار ادارہ جو ہے چلنے والا ادارہ فائر بریگیڈ کا،
اس کی گاڑیوں کا کام ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی آتش زدگی ہو، آگ لگے، اس آگ کو بجھانے کے لیے جانا چاہیے، لیکن وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے نہیں جاتا۔ لیکن اگر ان کو حکم آئے جائے اوپر سے کہ تحریک انصاف کے بینر اتارنے ہیں، تو جناب وہ فوری طور پہ میدان میں آتے ہیں اور اپنے پورے عملے کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آ کے ان کے بینر اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی جو آخری جو بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کو مکمل طور پہ صبح کے 5 بجے نظر آتش کیا گیا ہے، آگ لگا کے اس کے اندر جتنے بھی چیزیں موجود تھیں الیکشن کے حوالے سے، جو ان کا جتنا بھی اس میں پارٹی کا سامان پڑا ہوا تھا، ان تمام کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک لحاظ سے جلا کر راکھ اور خاکستر کر دیا گیا ہے۔ اور اس پورے دوران جس میں آگ کی جو ہے وہ شعلے بلند ہوتے رہے اور ایک طویل ٹائم آگ لگتی رہی، لیکن فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو یہاں آنے کی توفیق نہ ہوئی اور ان کے پورے دفتر کو اس ضمن میں بہرحال جس طریقے سے ہمارے ماشاءاللہ سے پولیس کا ایک جو ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا کو خیر آپ تو پتہ ہے ان کا کام کیا ہے، اور ان کی جو ہے حقیقت میں اگر ان کی دیکھنا ہو کہ یہ کس طریقے سے قانون کی مدد کرتے ہیں یا کس طریقے سے قانون کے وائلیشن کے لیے یہ اپنی فعالیت دکھاتے ہیں، بہرحال اس ضمن میں دوبارہ سے انہوں نے قانون کو گمراہ کرنے کے لیے شاید ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ اندر تھا، اندر کے کسی بندے نے بہرحال یہ آگ لگائی۔ بہرحال یہ انتہائی قابل مذمت جو ہے قدم اٹھایا گیا ہے۔ اور حق و باطل کا معرکہ، آخری نقطہ آج کی ویلاگ کا، حق و باطل کا معرکہ فلسطین کے اندر سے جو بڑی خبر اب تک کی ہے وہ یقیناً آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ الحمدللہ حق پرستوں کو خدا کامیابی عطا کر رہا ہے اور باطل دن بدن لحظہ بلحظہ رسوا اور نامراد ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد حماس کی طرف سے سب سے بڑا حملہ ہوا، اور جس حملے میں خود صہیونی میڈیا کے مطابق اور بین الاقوامی میڈیا نے جس فگر کو تسلیم کیا ہے، 24 جو صہیونی جو اس کے فوجی ہیں وہ واصل جہنم ہو چکے ہیں، ان کا اعتراف ہے۔ البتہ جو غیر متعصب میڈیا ہے اور اسی طریقے سے خود حماس کے لوگوں کا کہنا ہے یہ جو تعداد بتایا جا رہا ہے یہ بہت کم تعداد ہے، نقصان بہت بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جس بلڈنگ پہ انہوں نے اپنا راکٹ داغا اور اس سے دھماکہ ہوا، کہتے ہیں اس کے اطراف میں انہوں نے خود اپنے جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد لگایا ہوا تھا اس بلڈنگ کو تباہ کرنے کے لیے، اور اپنی نظر میں یعنی حماس کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے مکمل طور پہ اس بلڈنگ کو کے گرد جو ہے وہ بم لگائے ہوئے تھے۔ تو اس راکٹ نے اس راکٹ کے پھٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ بم بھی جو ہے وہ پھٹے، جس سے بڑی تباہی ہوئی۔ اور اگر آپ لوگوں نے وہ فوٹیج دیکھے ہوں گے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو تعداد بتایا جا رہا ہے اس سے کئی گنا ان کا نقصان ہوا۔ اور انشاءاللہ جس طریقے سے یہ یہاں رسوا ہو رہے ہیں، یوکرین کا جنگ جو ان کے لیے یہود و نصارہ اور امریکہ و اسرائیل کے لیے ان کی نابودی کے لیے، یورپ اور نیٹو کی جو ہے وہ تباہی کے لیے پہلی خبر جو ہے عنقریب یوکرین کے میدان سے آئے گی، اور یوکرین کو عنقریب صدر پوتن جو ہے وہ فتح کرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ البتہ ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ یورپی کچھ ممالک نے جب دیکھا کہ ان کے یوکرین کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ جو ہے گولہ بارود کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو کچھ ممالک نے اس خوف سے کہ کہیں پوتن اس یوکرین پہ قبضے کے بعد مغرب کے دیگر ممالک کا نشانہ بنائیں گے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوبارہ سے یوکرین کی معاونت کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اندر سے کہہ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ ان جو اس سے مدد کریں گے پوتن آنے والے وقتوں میں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو لہٰذا پہلی خبر انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ یوکرین کی سرزمین سے آنے والی ہے کہ جس پہ رشیا کا قبضہ ہوگا، اور نیٹو کی جو ہے جو ہے وہ ایک رسوائی ہوگی، امریکہ اسرائیل کے رسوائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروردگار بیت المقدس کی سرزمین پر جو ہے انہیں خدا
رسوائی جو ہے ان کی نصیب میں لکھے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں فلسطین کی آزادی خدا ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے گا۔ خدا سے دعا ہے کہ پاک وطن کی خدا حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔